بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ہم ایسے دفتر میں کام کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ کچھ کافر بھی ہمارے کولیگ ہیں کام کرنے والے، اور وہ دفتر کا باتھ روم استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے دفتر کی کروکری استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کھانا لے کر سب ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہی پلیٹ استعمال کرتے ہیں اور یہی چمچے اور باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں جو باتھ روم ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس سے جو چھینٹے ہمیں پڑ رہے ہیں، اس کو ہم نجس سمجھیں یا پاک سمجھیں؟ ایک یہ سوال ہے، مگر ایک اور سوال بھی ہے۔ عام طور پر بلڈنگوں میں جب صفائی ہوتی ہے تو صفائی کرنے والے کافر ہوتے ہیں، یا کرسچن صفائی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہندو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پانی بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے یا چھینٹے اڑتے ہیں، اس کو ہم پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر دفتر میں کام کر رہے ہیں اور کام کرنے والے دفتر کا باتھ روم استعمال کر رہے ہیں یا مثلا دفتر کی کروکری استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر یہ کافر اہل کتاب ہیں یعنی کرسچنز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں کرسچنز پاک ہیں، لہذا اگر دفتر میں وہ استعمال کر بھی رہے ہیں تو بغیر کسی قباحت کے اس کو پاک سمجھا جائے، اس لیے کہ خود اہل کتاب پاک ہیں، اور اسی طرح سے وہ کروکری جو استعمال کر رہے ہوں گے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کروکری بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر دفتر میں کام کرنے والے ہندو ہیں، یا مثلا ہم فرض کریں کہ باتھ روم دھونے والا ہی ہندو ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے مگر آ کے باتھ روم دھوتا ہے، مگر وہ ہندو ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو نجس سمجھیں یا پاک سمجھیں؟ اس سلسلے میں عام طور پر جب دفتر کے باتھ روم کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو کُر پانی کے ذریعے سے دفتر کو پاک کیا جا رہا ہوتا ہے، اس باتھ روم کو پاک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر کُر پانی کے ذریعے سے پاک کیا جا رہا ہے تو کُر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، لہذا اگر وہ ہندو کے جسم سے ٹچ بھی ہوگا اس کے باوجود نجس نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ لہذا اگر دفتر کے باتھ روم کی صفائی کرتے وقت اگر فرض کیجئے کہ ادھر ادھر چھوٹے اڑے بھی ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں رنگ، بو، ذائقے کی تبدیلی ہو جائے، لہذا جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس نے باتھ روم کے کون سے حصے میں پیر رکھا تھا، اس لیے کہ پیر تو بہرحال ہندو کا ہے، اور پیر اگر کسی جگہ پر، گیلی جگہ پر ٹچ ہو جاتا ہے تو پیر کی وجہ سے وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں اس کا پیر گیا ہے، لہذا ایسی صورت میں ہم تو کسی جگہ کو نجس نہیں سمجھیں گے سوائے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہاں پر اس کا پیر آیا ہے، تو اتنا حصہ نجس کہلائے گا، اور اس میں اگر پانی چھڑک دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن باقی ساری چیزیں جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہاں اس کا ہاتھ پڑا یا نہیں، اس حصے کو اس نے دھویا یا نہیں، اچھا اس میں بھی اگر اس کا جھاڑو لگا ہے اور اگر اس کا برش لگا ہے تو برش اور جھاڑو نجس نہیں ہے، چاہے وہ ہندو کے ہاتھ میں ہے مگر اس کے باوجود وہ نجس نہیں ہے، لہذا اگر اس کا برش یا اس کا جھاڑو صفائی کرتے وقت ادھر ادھر لگا بھی ہے تب بھی وہ جگہ نجس نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر دفتر میں بیسن سے اٹھ کے چھینٹے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا، اور اسی طرح سے کوموڈ سے اگر چھینٹے آ رہے ہیں تب بھی اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا، سوائے یہ کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ چھینٹے نجس ہیں۔ بلکہ اگر فرش سے بھی پانی گر کر چھینٹے آ رہے ہیں تب بھی ہم اس کو نجس نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے، یعنی یہاں یہ فرش کا حصہ نجس ہے، اس وقت تک اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہی مسئلہ کروکری کا ہے، اگر کروکری دھونے والا کرسچن ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس نے اگر اپنے ہاتھوں سے دھوئی، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی ہے، اس کے باوجود اس کو نجس نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر دھونے والا ہندو ہے تو ہاں ایسی صورت میں وہ کروکری نجس ہو جائے گی، بشرطے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ لگا ہے، اور عام طور پر ہمارے یہاں جب ہاتھ سے کروکری دھوئی جاتی ہے تو وہاں ہاتھ لگ جاتا ہے کسی نہ کسی حصے پر، تو پھر اس پلیٹ کو یا اس کپ کو استعمال کرنے سے پہلے ایک مرتبہ فقط پانی کے نیچے اسے کھنگال لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ بھی اس صورت میں کہ یہ دھونے والا ہندو ہو، اور یہی مسئلہ بلڈنگوں کی صفائی کا ہے۔
اگر بلڈنگ کی صفائی کرنے والا کرسچن ہے تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم بھی ہو کہ اس نے کہاں پر پیر رکھا ہے اور اس جگہ کا تعین بھی ہو جائے تب بھی اس جگہ کو نجس نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ کرسچن نجس نہیں ہوتے. ہاں اگر صفائی کرنے والا ہندو ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کور پانی سے صفائی کی ہے یا نہیں. اگر کور پانی سے صفائی کی ہے تو جہاں جہاں بھی کور پانی جائے گا، چاہے اس کا پیر پہلے پڑ بھی چکا تھا وہاں پر، کور پانی جانے کی وجہ سے وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لہذا زیادہ تر جگہ پاک ہوتی جائے گی. عام طور پر دھونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگلا حصہ دھوتے جاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. اگر اگلا حصہ دھوتا جا رہا ہے، اس میں کور پانی وہ مارتا جا رہا ہے، تو جو نجس بھی تھا وہ بھی پاک ہوتا چلا گیا. ہاں اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے جو خصوصیت سے خواتین کی طرف سے، کہ یہ پانی اگر فلیٹ کے اندر دروازے کے نیچے سے اندر داخل ہو گیا تو اس پانی کو ہم نجس سمجھیں یا پاک سمجھیں؟ اس پانی کو بھی پاک سمجھیں گے، اس لیے کہ یہ پانی اس وقت تک نجس نہیں مانا جائے گا جب تک کہ رنگ، بو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. لہذا اگر فلیٹ کے اندر یہ پانی داخل ہو جاتا ہے، دروازوں کے نیچے سے پانی داخل ہو جاتا ہے، تب بھی اس پانی کو نجس نہیں سمجھا جائے گا. ہاں ہندو کی وہ والی جگہ نجس سمجھی جائے گی کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ جہاں اس نے پیر رکھا ہے اور اس کا پیر گیلا تھا یا زمین گیلی تھی اور اس کے بعد وہاں پر پانی نہیں مارا گیا. اگر اس کا یقین ہو جائے تو فقط اتنا حصہ نجس سمجھا جائے گا، باقی کوئی حصہ نجس نہیں سمجھا جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.